اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کو کہ وہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آج اس مسجد میں دوسری دفعہ میری یہ حاضری ہے۔ پہلی دفعہ افتتاح کے موقع پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں حاضر ہوا تھا۔ اچھی رونق، آپ بھائیوں کی آمد، شوق اور محبت، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ قبول فرما لے۔ انسان کی جب عادت ہو جائے بات بات پہ رب ذوالجلال کا نام لے، قدم قدم پہ اس کو یاد رکھے، موقع بموقع اس کی زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، پڑھتے پڑھاتے، لیٹتے اٹھتے، ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنے محبوب رب کے تذکرے شروع کر دے تو اس شخص کی زندگی میں 100 قسم کی برکتیں اللہ نازل کر دیتا ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ پہ لیٹے ہوئے، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں سے یہ صدا بلند کر دیتے ہیں، اللہ یہ سب کچھ تو نے بیکار تو پیدا نہیں کیا، اے ہمارے مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ان کو سورج دکھائی دیتا ہے تو صرف سورج پہ نظر ٹکی نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں اللہ سورج کو بنانے والا تیرے نور کا کیا عالم ہوگا۔ ان کو چاند دکھائی دیتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے مولا جب چاند بے نور ہو جائے گا
تیری جنتوں میں نور کا کیا سما ہوگا۔ پھول کی پتی کو دیکھتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، چنبیلی کی خوشبو سونگھتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، ماں کی ممتا کو دیکھتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تو نے ماں کو اتنا مہربان بنایا، تیری اپنی مہربانیوں کا کیا عالم ہوگا۔ باپ کی شفقتوں کو دیکھتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، باہر کہیں جاتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ یاد کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، یاد کرنا دل سے بھی ہوتا ہے، یاد کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے، یاد کرنا عمل سے بھی ہوتا ہے۔ مسجد میں اذان آئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، آپ نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، بزنس کو چھوڑا، ذمہ داری کو چھوڑا، جاب کو چھوڑا، ملازمت کو چھوڑا، اللہ کے گھر کی طرف چلے آئے۔ آپ نے وضو کیا، ہاتھ باندھے، پیشانی ٹیکی، ناک سے لکیریں کھینچیں۔ رب تعالیٰ کی یاد کا یہ وہ انداز ہے کہ اس سے بڑا انداز کوئی نہیں ہو سکتا۔ نماز ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور نماز کے تذکرے کے بعد کہا کہ اللہ کی یاد کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کو ذکر عملی کہتے ہیں، پریکٹیکل ذکر۔ آپ کے سجدے بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ یاد ہے، آپ کا رکوع گواہی دیتا ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہے، ناک سے لکیریں کھینچنا بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ ایک کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے میں نے اسے دھوکہ نہیں دینا، رب کریم تو دیکھتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو آپ اپنے عمل سے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب عمر کو ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہے، کہا دودھ تو پلاؤ۔ کہا میں تو چرواہا ہوں، ایک چھیڑو ہوں، مالک تو نہیں ہوں۔ کہا پلا دو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا پلاتے نہیں ہو تو بکری بیچ دو، یہ دیکھو اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے میں مالک نہیں، میں تو ملازم ہوں، مزدور ہوں، بکریاں چراتا ہوں، چند ٹکے ملتے ہیں اس پہ پیٹ پالتا ہوں، مالک کی بکریاں میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ میں تو اس کا مجاز ہی نہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے مالک پوچھے گا۔ کہا کیا کہے گا؟ حساب لے گا، اتنی بکریاں تھیں، ایک دو کم کیوں ہو گئیں؟ کہا اسے کہنا بھیڑیا آیا تھا اور کھا گیا۔ اس نے کہا وہ زمین والے مالک کو تو یہ جواب دے دوں گا، عرش والے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اسے اللہ کی یاد تھی۔ بے شک عمر فاروق سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ دل میں اللہ کو یاد رکھے ہوئے تھا کہ میرا ایک مالک ہے، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک رازق ہے۔ وہ نوجوان بے حیائی کے لیے تیار ہو گیا، اس نے ظلم کیا ایک بچی پہ۔ اس نوجوان بیٹی سے کہا دروازے بند ہو گئے، کہا دروازے بند ہو گئے، سارے بند ہو گئے، کہا سارے بند ہو گئے، کہا کوئی کھلا تو نہیں رہ گیا؟ کہا ایک کھلا ہوا ہے۔ کہا وہ کیوں بند نہیں کیا؟ کون سا ہے وہ؟ کہا اوپر والے رب کا دروازہ کیسے بند کروں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اچانک بیٹھے رو پڑے، سسکیاں، آہیں، آنکھوں میں آنسو، میدان عرفات، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی، رم جھم قطرے نکلتے ہوئے موتیوں کی طرح رخساروں پہ پھیلتے ہوئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا فضیل ابن عیاض کیا ہو گیا؟ کوئی توجہ نہیں، زبان سے کہے جا رہے ہیں وَاسَوْءَتَا وَإِنْ أَفَوْتَا، اللہ میرے گناہ تو معاف بھی کر دے، لیکن تیرے سامنے جاتے ہوئے ان گناہوں کے ساتھ شرم تو بڑی آئے گی۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب جس بندے کے دل میں یہ خیال رہتا ہے وہ اپنا حساب بھی لکھ رہے نا تو اس کو اللہ یاد ہے، وہ ڈرائیونگ بھی کر رہے اس کو اللہ یاد ہے، وہ اپنے شیلر کا کھاتا کھول کے بیٹھے اگر ایماندار ہے تو اسے اللہ یاد ہے، وہ ملازمت بھی کر رہے تو اسے اللہ یاد ہے۔ اس کو ذکر عملی کہتے ہیں۔ آپ کا عمل بتائے کہ آپ کو اللہ یاد ہے۔ اسلام، ایمان، اسلام پہلا مرتبہ ہے، اس کے اوپر مرتبہ ایمان کا ہے کہ دل میں یہ یقین داخل ہو جائے، اس سے اوپر مرتبہ احسان کا ہے کہ ہر وقت خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ چپکے چپکے باتیں کرو یا اونچی اونچی باتیں کرو، یاد رکھنا کہ وہ اللہ تمہاری باتیں نہیں، وہ تو تمہاری باتوں کی نیتوں اور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہی نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تو اندر کی باتوں سے، باریک باریک چیزوں سے بھی واقف ہے، اور لمحے لمحے اور پل پل کی خبر بھی اسے ہوتی ہے۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اللہ نے اپنے ایک نبی کی طرف پیغام بھیجا. اپنی قوم سے کہو تمہاری ماں دیکھتی ہے تو اس سے شرما جاتے ہو، باپ دیکھتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہو، استاد دیکھتا ہے تو تمہیں پھر بھی ایک شرم سی محسوس ہونے لگتی ہے، کوئی گھر کا بزرگ اور بڑا دیکھتا ہے تو پھر بھی تم گناہ کرتے ہوئے کنی سی کتراتے ہو، شرم سے جھک جاتے ہو. اے آدم کے بیٹے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرے دل میں میری ہی عزت نہیں؟ میں دیکھتا بھی ہوں اور تو میرے سامنے گناہ بھی کرتا ہے. اس وقت اللہ یاد نہیں رہتا نا، یا وہ کہتا بھی ہے یاد ہے تو اس کا دل کہہ رہا ہے، اس کا عمل کہہ رہا ہے کہ اسے یاد نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ہے. وَلَا يَنْتَهِبُ نَوْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ڈاکو جب ڈاکے ڈالتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے. ذکر کی دوسری قسم ہے ذکر قلبی، دل میں اللہ کی عظمت، اس کا احساس، اس کا خیال. اور ذکر کی تیسری قسم ہے ذکر لسانی، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد کا کوئی کلمہ کہتے رہنا. آج کے اس درس قرآن و حدیث میں اور اصلاح معاشرہ کی نشست میں، اصلاح معاشرہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. دین کا جو بھی موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے. ہمارے نوجوان پتہ نہیں اصلاح معاشرہ کا کیا مطلب سمجھتے ہیں. 4-5 باتیں بس، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، وہ بھی اصلاح معاشرہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. دین کا ہر موضوع اصلاح معاشرہ ہے، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. اگر صرف آج کا موضوع ہمیں سمجھ میں آ جائے اللہ کی یاد، تو پورا معاشرہ صرف یہ نہیں کہ اصلاح ہو جائے گی، یہ تو بالکل ہی بدل جائے گا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اللہ الاعظم الاکبر الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. لیکن ہم صرف ذکر لسانی کے حوالے سے اور ذکر کے حوالے سے 2 باتیں یہ کریں گے کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہے، 2 باتیں یہ کہ نہ کریں تو نقصان کیا ہوتا ہے، اور 2 ہی باتیں یہ کہ ذکر کرنے کے باوجود فائدہ کیوں نہیں بعض دفعہ ہوتا. بنیادی ترین ذکر کا فائدہ، ایک اہم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی ذکر کرتے ہیں، اپنے دل سے بھی ذکر کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی، اور بالخصوص جب زبان پہ ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے تو آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے. یہ چھوٹا سا فائدہ نہیں، بہت بڑا فائدہ ہے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر ذکر کا اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو صرف یہی ایک فائدہ کہ آپ اپنے دشمن سے بچ جاتے ہیں، یہ ایک فائدہ ہی اس لائق ہے
کہ جسے اس فائدے کا علم ہو جائے اور یقین ہو جائے تو وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے اس وقت اس نے دشمنی کی۔ صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے الا وخنسہ الشیطان فی جنبیہ، تو شیطان اس کے دونوں سائیڈوں پہ اس کو کچوکے لگاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یستحل صارخا، بعض دفعہ اس وجہ سے بھی بچہ رو رہا ہوتا ہے، کوئی طبی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کچوکے سے کوئی بچا ہے تو جناب عیسیٰ بن مریم بچے ہیں، اور جناب عیسیٰ بن مریم کیوں بچے ہیں؟ یہ بھی صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر اس کچوکے سے کوئی بچا ہے تو عیسیٰ بن مریم بچے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ نے وضاحت کی کہ عیسیٰ بن مریم کیوں بچے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم اس لیے بچے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان جو تھی نا، حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے تو جو اولاد دے میں اسے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ نانی جان کی دعائیں نواسی پہ آ کے اثر کر رہی، کتنے فاصلے ہوں گے، بیچ میں کتنے سال ہوں گے، لیکن وہ ذکر کا کلمہ اعیذھا بک، اللہ میں اسے تیری حفاظت میں دیتی ہوں، اس کی نسل کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ اس ایک دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی بیٹی سیدہ مریم کی بھی حفاظت فرما لی، اور سیدہ مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ کی بھی حفاظت فرما لی۔ ذکر الہی آپ کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اللہ میں ان پہ حملے کروں گا، آگے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، بائیں سے کروں گا، اور اتنے زوردار حملے کروں گا تیرے اکثر بندے میرے ہو جائیں گے، تھوڑے سے ہوں گے جو تیرے رہیں گے۔ وہ نظر بھی نہیں آتا، ہر پل دشمنی کرتا ہے، ہر لمحے دشمنی کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جو دشمن انسین ہے، نظر تک نہیں آتا ہے، ہمارے پاس ذکر الہی سے بڑا بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ہے ہی نہیں۔ وہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، وہ خون میں رگوں کی طرح دوڑتا بھی ہے، وہ لیٹتے ہیں تو 7 رات بھی گزارتا ہے، ناک کے ایک بانسے کے اوپر، نتنے کے اوپر حملے بھی کرتا ہے، بچپن سے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، رحم مادر سے کچوکے لگا لگا کے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں دنیا میں، اس وقت سے وہ پیچھے پڑتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ پیچھے ہوئے رہتا ہے، تعاقب میں رہتا ہے، زندگی کے آخری سانس تک مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ بلکہ امام قرطبی نے تو لکھا، بعض انسان جب حدیث نہیں ہے، امام قرطبی کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص مرنے والا مر رہا تھا، اس نے بتایا ابھی ظالم لعین شیطان میرے سامنے ماں باپ کی شکل میں آ کے کہہ رہے کلمہ چھوڑ دو، یہودی ہو جاؤ، ٹھیک رہو گے۔ امام احمد ابن حنبل کا واقعہ تو بہت معروف ہے، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، پاس بیٹھنے والے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، امام احمد ابن حنبل کہہ رہے تھے لا بعد لا بعد لا بعد، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کچھ ہوش سنبھلی۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ شیطان میرے سامنے آ کے کہہ رہا تھا احمد تیرے اوپر میں نے بڑی محنتیں کی، لقد فتنی
تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے، اور میں اسے کہہ رہا تھا نہیں، ابھی تجھ سے بچا نہیں ہوں، زندگی کے سانس باقی ہیں، تیرے ساتھ مقابلہ جاری ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قرآن مجید کی آخری سورہ مبارکہ۔ تم کہتے رہا کرو میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، ملک الناس، تمام بنی نوع انسان کا اکیلا بادشاہ ہے، الہ الناس، سب انسانوں کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس، اس شیطان کے شر سے جو بڑے وسوسے ڈالتا ہے، الخناس، اور بہت چھپتا ہے، بہت وسوسے ڈالتا ہے، بہت چھپتا ہے۔ خنس کا معنی کو چوکے لگانا بھی ہے، خنس کا معنی پیچھے ہٹنا بھی ہے، خنس کا معنی چھپ جانا بھی ہے، اس کے شر سے جو وسوسے بھی بڑے ڈالتا ہے اور چھپتا بھی بہت ہے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو چھپ جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اس میں ہمت نہیں رہتی، مقابلے کی ہمت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، بلکہ اتنا ذلیل ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے، پیچھے ایک صحابی کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جانور کو ٹھوکر سے لگی، ڈگمگانے سے لگا، گرنے سے لگا۔ صحابی نے کہا تائس الشیطان، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ آپ نے کہا مت ایسے کہو، ایسے نہ کہو، ایسے کہتے ہو تعاظم حتی یکون مثل البیت، وہ پھول جاتا ہے حتیٰ کہ پورے کمرے مکان کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ تم کہو بسم اللہ۔ جب تم بسم اللہ کہو گے تصاغرا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، حتی یکون مثل الذباب، ذلیل ہو کے چھوٹے ہوتے ہوتے مکھی جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی طاقت، ذکر الہی کی شان، ذکر الہی کا مقام۔ صحیح بخاری ہی میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ اس گھر میں تم رات گزار سکتے ہو، نہ اس گھر سے تم کھانا کھا سکتے ہو۔ اگر وہ ذکر الہی کو بھول جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کھانا بھی اس گھر سے کھائیں گے، رات بھی اسی گھر میں گزاریں گے۔ اگر اس سے غفلت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان انسان کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، حتیٰ کہ قبضے کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل کو اپنے اختیار میں کر لیتا ہے، حتیٰ کہ دل کے اوپر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے اور قبضے جما لیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس کی آنکھیں میرے ذکر سے چندھیا کے اندھی ہو جاتی ہیں نا، اس کے اوپر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شیطان کی پارٹی کا حصہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ شیطان کی پارٹی کا باقاعدہ حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا اور ان کو ذکر الہی فراموش کروا دیا. یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جب دل ہی اس کے قبضے میں چلا تو آپ کی تو ساری سلطنت ہی اس کے ہاتھ میں چلی گئی. پھر ہاتھ وہ پکڑتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، زبان وہ بولتی ہے جو شیطان چاہتا ہے، آنکھ وہ دیکھتی ہے جو شیطان چاہتا ہے. پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے، پھر فسادات، پھر دل کی سختی کے پیچھے بھی ایک بنیادی وجہ ذکر الہی سے غفلت اور شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. بھائیوں کی صلح ہونے لگے تو شیطان کہتا ہے خبردار جو تو اس کے نیچے لگا. میاں بیوی کی صلح کا پروسیس شروع ہوا، شیطان کہتا ہے خبردار جو تو نے اس کی بات مانی، وہ تو گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے، وہ تو لڑائیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں آپس کی الجھنوں میں اتنا ملوث کر دیا ہے. آج کے اس دور میں بھائی سمجھتا ہے بھائی میرا دشمن ہے، ماں سمجھتی ہے کہیں میری اولاد میری دشمن ہے، کہیں بیٹے سمجھتے ہیں میرا باپ میرے خلاف ہے. مقدمے کیے ہوئے ہیں، کیسز ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں. ساس اپنی بہو کو اپنا دشمن سمجھے بیٹھی ہے، بہو اپنی ساس کو اپنی جان کا بدترین دشمن سمجھے ہوئے ہے. یہ سب لڑائیوں کے پیچھے ایک بہت بنیادی وجہ ذکر الہی سے غفلت اور شیطان کے سامنے پسپائی ہے. اس نے اتنا الجھایا کہ اصل دشمن یاد ہی نہ رہے. اس لیے جہاں صلح کا تذکرہ ہے، جہاں معافی کا تذکرہ ہے، وہاں خصوصی طور پر شیطان کا بھی تذکرہ ہے. اللہ نے کہا یہ جو معاف کرنا ہے نا خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اکثر جہاں معافی کا تذکرہ کیا ساتھ ہی ایک بات کہی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر معاف کرتے ہوئے شیطان کو چوکے لگائے تو اعوذ باللہ پڑھ لے. وسوسے ڈالتے ہو. ہم سمجھتے ہیں میری سوچیں ہیں، اصل میں وہ اس کے وسوسے ہوتے ہیں. وہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، وہ وہمیں پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ڈراتا ہے غریب ہو جاؤ گے نہ دینا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. میدان جہاد میں ڈراتا ہے. ذکر الہی کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی، اللہ کی یاد، زبان پہ ذکر الہی کے کلمات و الفاظ جب جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انسان کو نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے، اور جو نیکیاں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے کیے بغیر ان کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. خصوصاً وہ میرے دوست احباب، وہ میرے پیارے روحانی بیٹے اور بزرگ جن کے پاس خرچ کرنے کو دولت نہیں، رب کی راہوں میں دینے کے لیے پیسہ نہیں، مسجد بنانے کے لیے بینک بیلنس نہیں، مدارس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی زر نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں. پریشان نہ ہوں، آپ کے پاس وہ دولت ہے جو اللہ کے نزدیک سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آئے تھے نا غریب صحابہ،
کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی یہ پیسوں والے تو جیت گئے. کہا کیسے؟ کہنے لگے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں. کیا سوچیں تھیں ان کی، کیا مقابلے تھے ان کے، کیا تصورات تھے ان کے. کہا یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی رکھتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں یہ امیر صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی ایسی ہے یہ کرتے ہیں ہم سے ہوتی نہیں، یہ تو ہم سے جیت گئے. کہا کیا؟ کہا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. یہ ان کی پریشانی تھی. یہ انہوں نے مسئلہ پوچھا، اپنی الجھن پیش کی، اپنی پرابلم سامنے رکھی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں. کیا حکمتیں تھیں ان کی زبان پہ جو جاری ہوتی تھیں، معرفت کے سوتے تھے جو ان کے کلمات سے پھوٹتے تھے، اور عرفان الہی کے چشمے تھے جو ان کے علم اور حدیثوں سے جاری ہوتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو پیچھے گزر گئے ہیں ان کے بھی تم نہ صرف برابر ہو جاؤ گے بلکہ اگر تم وہ وظیفہ کر لو تو ان سے آگے بھی نکل جاؤ گے. کچھ کے برابر ہو جاؤ گے، کچھ سے آگے نکل جاؤ گے. صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا 10 دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھو، 10 دفعہ الحمدللہ کہا کرو، 10 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو. صحیح بخاری کی اس حدیث میں 10 دفعہ ہی ہے. ایک اور حدیث میں 25 مرتبہ ہے، ایک اور حدیث میں 33 مرتبہ ہے. ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا وظیفہ بتایا. اور ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو چاروں طریقوں سے پڑھا جا سکتا. 10 دفعہ 25 مرتبہ، تینوں تسبیحات 33 مرتبہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ، یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے انسان اللہ رب العزت انسان پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزیزہ، رشتہ دار بھی ہیں. کہنے لگی بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیں. فرمایا سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کر. اللہ تجھے اتنا ثواب دے گا جیسے تو نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربانی پہ کر دیے، بلکہ ان سے زیادہ. خیر من 100 بدنہ. پھر کہا خیر من 100 فرس ملجم مسرج فی سبیل اللہ. اگر کوئی مالدار انسان 100 گھوڑے لگامیں کس کے، زین کس کے، سامان رکھ کے مجاہدین کو دے دے کہ اللہ کی راہ میں ان کی پیٹھوں پہ بیٹھ کے جہاد کرنا، اس شخص کو 100 گھوڑے دینے کا جتنا ثواب ملے گا، یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تمہیں اس سے زیادہ ثواب دے دے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، جو خرچ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. ہر شخص کے لیے اپنے اپنے عمل کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ اس نے کس میدان میں جانا ہے. ایک عام شخص اس کے لیے بہتر ہے بیٹھ کے ذکر کرتا رہے، اور ایک عالم دین اس کے لیے شاید ذکر سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا رہے.
خیر کی بات کرتا رہے، نصیحت کرتا رہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مریض ہیں، جو کمزور ہیں، جو اپاہج ہیں، جو معذور ہیں، جن کے قوا مضمحل ہو گئے، جو بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے ہیں، وہ ذکر الہی کی نیکی کریں، اللہ ان کو باقی نیکیوں سے زیادہ ثواب دے دے گا۔ وہ کمزور ہو گئے نا۔ ایک صحابی آئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، عرض کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کے احکام تو بہت ہیں۔ ایک دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ لیکن میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی نیکی بتائیں جو میں ایک نیکی کروں، اتشبث بھی، اس کو تھام لوں مضبوطی سے اور میرا کام بن جائے، جنت مل جائے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، افلا ادلکم او انبئکم علی خیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔ اے میرے صحابہ، تمہیں ایسی نیکی بتاؤں جو سب سے بہترین نیکی ہے، ایسی نیکی جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے، گناہوں کو سب سے زیادہ پاک صاف کرنے والی، ایسی نیکی جو سونے چاندی سے ثواب میں بڑھ کے ہے، ایسی نیکی جو اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ تم دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اتارو، وہ تمہاری گردنیں اتاریں، ایسی نیکی جس سے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ کیا میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ فرمایا اس نیکی کا نام ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اتنی بڑی نیکی کہ جب آپ کریں تو آسمانوں کا رب آپ کے تذکرے شروع کر دے، وہ آپ کا نام لے، آسمانوں میں آپ کی شہرتیں کرے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، میں اس پہ جب غور کرنے لگا تو حیران رہ گیا، کیا کیا باتیں آپ نے امت کو سمجھائی ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتہلیل والتحمید۔ اگر تم اللہ کی عظمت کے گن گانا چاہتے ہو تو اس کی عظمت کے یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ جب تم یہ الفاظ کہتے ہو، ینعطفن حول العرش، یہ الفاظ یہاں رکتے نہیں ہیں، آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، پرواز کرتے کرتے ساتویں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں، عرش معلیٰ کے پاس پہنچ کے یہ الفاظ عرش الہی کے ساتھ جا کے لپٹ جاتے، ایسے جیسے کنڈی مڑی ہوتی ہے نا، ینعطفنا، مڑنے کو کہتے، ایسے مڑی ہوئی چیز کی طرح۔ نہ جانے اللہ ان کو پرندوں کی شکل دیتا ہے، نہ جانے اللہ ان کو چہچہاٹیں کیسی دیتا ہے، نہ جانے ان الفاظ کو اللہ شکل کیسی دیکھتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ پیغمبر اسلام پہ ہمارا ایمان ہے، جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا، حقیقت سے ہم واقف نہیں۔ ان کو کوئی خاص شکل ملتی ہے، اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں ان کلمات کو کوئی شکل مل جاتی ہے، عرش معلیٰ تک پہنچتے ہیں، وہاں جا کے لٹک جاتے ہیں۔ لہن دوی کدوی النحل، عرش الہی پہ جا کے لٹک کے خاموش نہیں ہوتے، ایک شور سمجھا دیتے ہیں۔ کیسا؟
جیسے زیادہ ساری شہد کی مکھیاں گھون گھون کی ان کی آواز آتی، اس طرح کی ان کی آواز ہوتی ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تجھے تیرا بندہ یاد کر رہا ہے، 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 کہتے رہتے ہیں۔ تذکر بصاحبها، میں تو اس حدیث کی روشنی میں یوں کہتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ کہتے ہوں گے تجھے عبید الرحمن یاد کر رہا ہے، تجھے اکرام یاد کر رہا ہے، تجھے اسحاق یاد کر رہا ہے۔ صاحبہ کے الفاظ ہے نا، جس نے یہ پڑھے ہیں اس کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ تجھے تیرا بندہ یاد کر رہا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، تم چاہتے نہیں ہو کہ عرشوں پہ تمہارے تذکرے ہی ہوتے رہے؟ تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ کے سامنے کو کہتا رہے تیرا بندہ تجھے یاد کر، تیرا بندہ تجھے یاد کر؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آخری انشاءاللہ تعالی 10 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ تھک تو نہیں ہے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، آپ کا بیٹھنا میری حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ قرآن مجید جو ہے نا بڑا عظیم ذکر ہے، ہم نے ذکر کا مفہوم محدود کیا ہوا، اس لیے شروع میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ذکر قلبی کہ آپ کے دل میں ہمہ وقت احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، ذکر لسانی کہ آپ کی زبان پہ کوئی ایسے کلمات جاری ہوں جن سے پتہ چلے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر عملی آپ کی پریکٹیکل لائف ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے، یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے۔ اگر آپ نے یہ ذکر نہ کیا تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے جیسے ایک بچہ امتحان دے رہا ہو، پیپر میں بیٹھا ہو، اس کے استاد اسے کہیں بیٹا لکھو، تمہارا پیپر ہے کچھ لکھو، اتنے سارے سوال ہیں، تم منہ اٹھا کے چپ کر کے بیٹھے ہو، بیٹا لکھو، نہ وقت برباد کرو۔ وہ کچھ لکھے ہی نہ، کبھی دائیں بھانکے، کبھی بائیں جھانکے، کبھی اوپر کبھی نیچے، جھانک تانک کے اندر اپنا وقت برباد کر رہا ہو۔ استاد کہے بیٹا لکھو، اور جب وقت ختم ہو جائے، آخری 5 منٹ رہتے ہوں، پھر لکھنا شروع کر دے، آخری منٹ میں سب کچھ لکھنا چاہے، اور استاد کہے وقت ختم ہے، وہ کہے نہیں تھوڑا سا اور موقع دے دیں، استاد کہے نہیں ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس سے پیپر چھین لیا جائے اور وہ فیل ہو جائے۔ جتنا نقصان وہ بچہ اپنے مستقبل کا کر رہا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہم سب مل جل کے اپنی آخرت کا کر رہے ہیں۔ ہم امتحان میں ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہے کچھ لکھ لو، سبحان اللہ لکھوا لو، الحمدللہ لکھوا لو، اللہ اکبر لکھوا لو، لا الہ الا اللہ لکھوا لو، کوئی دعائیں لکھوا لو، کوئی اپنے نامہ اعمال میں خیر کی چیزیں لکھوا لو، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا۔ ہم ہیں کہ ہم زبان حال سے کہتے ہیں نہیں،
ہم تو فیس بک پہ ہی وقت برباد کریں گے، یوٹیوب پہ بیٹھے رہیں گے، پورنوگرافی کے اوپر مبنی ننگی اور گندی تصویریں دیکھ کے اپنی زندگی کو برباد کریں گے، فضول اور واہیات سیاسی گفتگو اس کے اندر الجھ کے اپنے وقت کو ضائع کریں گے، دوسروں کی عزتوں پہ تبصرے اس کے اندر اپنی زندگی کو ہلاک کرتے رہیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ پیپر ختم ہونے لگے گا اور انسان رب کے پاس جا رہا ہوگا، کہے گا تھوڑا سا موقع، ایک دفعہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لوں۔ جواب آئے گا نہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ دیکھو ایمان والو، تم تو مجھے مانتے ہو، تم تو ایسی زندگی نہ گزارو، تم تو آخرت کو مانتے ہو، مجھے مانتے ہو، میرے رسول کو مانتے ہو، حساب کو مانتے ہو، نام اعمال کو مانتے ہو، تم تو ایسی زندگی نہ گزارو کہ تم اپنے اموال اور اولاد میں مست ہو کے مجھے بھول ہی جاؤ۔ دیکھنا اگر تم میرا ذکر بھول گئے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ کیسے سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میری راہوں میں موت سے پہلے خرچ بھی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے پھر تم کہو میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی ہوتی تو میں بھی صدقہ و خیرات کر لیتا اور میں کوئی اور نیکیاں بھی کر لیتا۔ اس نیکی میں ذکر بھی ہے۔ یاد رکھو جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ پھر کسی کو مہلت نہیں دیتا، جو کرنا ہے ابھی کر لو، اللہ کو سب کچھ پتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ 4 گھنٹے کا سفر اور پورے سفر میں لطیفے، مسخرے، مذاق، جوتیں، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ کی چیٹنگ، یوٹیوب کے چینل، بے اوقات اور ویٹ لیس اور جھوٹ پہ مبنی اینکر پرسنز کے تبصرے، کرکٹ اور فٹ بال کے میچز، یہی کچھ بچا ہے ہمارے پاس۔ ایسی زندگی کے جیسے ہم نے آخرت کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور باتیں بڑی بڑی، فلاں انقلاب اور فلاں انقلاب۔ او بھائی پہلے اپنی زندگی میں تو کوئی تھوڑا سا انقلاب لے آؤ، اپنے آپ کو تو تھوڑا سا بدل لو۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے عظیم نیکی بھی ذکر الہی ہے اور سب سے آسان نیکی بھی ذکر الہی ہے۔ جو یہ تک نہیں کر سکتا ہے باقی نیکیاں اس سے کیسے ہوں گی؟ جس کو اتنی توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ وہ 4-5 گھنٹے کے سفر میں
کوئی 150 مرتبہ ہی اللہ کا نام لے لے، لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لے، استغفر اللہ بھی پڑھ لے، تو بڑی بڑی نیکیاں وہ کیسے کرے گا؟ اس نے تو جس سے توفیق ملنی تھی وہ چیز ہی اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا ہے اور شیطان نے اس سے چھین لی۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ جہاں لیٹے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ گزرے ہوئے لوگوں کو یاد رکھا کرے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے جو آج کے میزبان، ان کے بزرگ حاجی سرور رحمہ اللہ، اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں کو اللہ اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے۔ کیسی عظیم مائیں تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا قاری وقاص صاحب، انہوں نے اپنے بھانجے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ حاجی شوکت صاحب کے والد محترم سرور مرحوم، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ حاجی اسلم صاحب کے بیٹے محمد خالد رحمہ اللہ، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور بزرگ مولانا اسحاق صاحب آج کافی تکلیف میں تھے، یہ ان کا جذبہ اور شوق ہے تبلیغ کا، اس کے باوجود وہ پہنچے ہوئے، ان کے لیے بھی صحت اور شفا کی دعا کریں گے۔ تو آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ ابا جی رحمہ اللہ تعالی سفر جب کرتے نا تو میں کوئی تقریر لگا دیتا سننے کے لیے، تو کہتے بند کر دو، بند کر دو۔ تو میں کہتا پتہ نہیں تقریر بھی کیوں نہیں سننے دیتے، تو میں بند کر دیتا۔ تو اس کے بعد میں دیکھتا ایسے اپنے چہرے کے اوپر چادر لے کے کثرت سے مسلسل ذکر الہی کرتے رہتے۔ وہ تو اپنی طرف سے چھپاتے تھے کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے، بالکل ایسے چادر، یہ ان کا انداز ہوتا تھا، اندر ہاتھ۔ ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ذکر کرنے سے زیادہ تسبیح پھیرنے کا شوق ہوتا ہے، دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ باتیں چل رہی ہیں، انٹرویو چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، ساتھ تسبیح پھیر رہی ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ میں بھی تسبیح نکالتا ہوں۔ یہ انگلیاں ہیں نا، کس لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان انگلیوں پہ اللہ کو یاد کیا کرو، یہ قیامت کے دن بول کے گواہیاں دیں گی، تیرا بندہ یاد کرتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا تسبیح استعمال کرنا منع ہے، لیکن دکھایا نہ کریں زیادہ، اس کی نمائش نہ کیا کریں۔ والد گرامی پہلے نہیں استعمال کرتے تھے، اور بڑھاپے میں ان کو چونکہ یاد نہیں رہتا تھا تسبیح استعمال کرتے تھے، اور جب کوئی آ جاتا تو فوراً اس کو چھپا دیتے، کبھی تکیے کے نیچے چھپا دیتے، کبھی پاکٹ میں جو بھی ان کا ایک سادہ سا بنا ہوتا تھا کپڑا سا، اس کے اندر ڈال کے چھپا دیتے۔ سردیاں ہوتی تو چادر کے اندر چھپا دیتے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس وجہ سے ذکر کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جس وجہ سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ بے ایمانیاں کر رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو اس بندے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ دوائیاں بھی لے رہا ہے اور بڑی بڑی طاقت کی چیزیں بھی کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ زہر بھی کھا رہا ہے۔ بعض دفعہ ذکر الہی میں تاثیر اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم نیکی کے باقی کام کرتے نہیں، صرف ذکر پہ لگے رہتے۔ اپنے فرائض کو ادا کرنا، ذمہ داریوں کو ادا کرنا، نماز وقت پہ پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب وقت وقت پہ کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بھی انسان ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو ذکر کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ صرف تسبیح ہی نکالتا جا رہا ہے، نہ والدین کی خدمت ہے، نہ ماں باپ کا لحاظ ہے، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، اپنے فرائض سے غافل ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بندہ رات کو نفل پڑھ رہا ہے اور فرض نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اور بعض لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن اس کو اپنے رنگ میں بدعت بنا کے کرتے ہیں، کوئی اس سے دل جاری کر رہا ہے، کوئی اس سے کرنٹ لگا رہا ہے، کوئی اس سے
محبوب کو اپنے قدموں میں بٹھا رہا ہے، کوئی ناجائز کام نکلوانے کی کوششیں کر رہا ہے، یہ تو ذکر کی توہین ہے، تو اس کا اچھا اثر کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہے ماشاءاللہ، امتحان دیا، وہ ہیں ادھر یہاں ماشاءاللہ؟ امتحان ہو گیا جی۔ بہت ہی یہ خوشی کی بات ہے، ہر مسجد میں 152 بچے ہیں۔ 152 بچے، اللہ اکبر، بہت زیادہ خوشی، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کی محنت، حضرت قاری صاحب کی محنت، اور جو بچوں کے والدین ہیں ان سب کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، سب کے لیے اللہ ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مستری جمیل صاحب آج ہی ان کی وفات ہوئی، ان کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں والی اللہ، بلندیوں والی اللہ، معاف کرنے والی اللہ، طاقتوں والی اللہ، قدرتوں والی اللہ، رحم کرنے والی اللہ۔ تیرے نام کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے میرے مولا۔ ہمارا ایمان ہے 14 طبقے ایک طرف ہو جائے، ان سب پہ تیرا ایک نام بھی بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تو اتنی شانوں والا، تو اتنی طاقتوں والا، تو اتنی عظمتوں والا، تو اتنے جلال والا، تو اتنے رحم والا۔ اللہ تیری زمین پہ رہتے ہوئے تیرے آسمان کی چھت کے نیچے ہم نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ وعلانیتہ وسرہ وعلانیتہ وسرہ۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ میرے سر کریم اللہ، بس تو ہمیں معاف فرما دے، اس لیے نہیں کہ ہم معافی کے لائق ہیں، اس لیے معاف کر دے کہ معاف کر دینا تیری شان کے لائق ہے، اس لیے معاف کر دے کہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، اس لیے معاف کر دے کہ تیرے پاس معافی کے خزانے بڑے ہیں، اس لیے معاف کر دے کہ تیرے فیصلے ہیں، تیری رحمت تیری ناراضگی سے ہمیشہ آگے نکل جائے گی، اس لیے معاف کر دے کہ تو نے عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے، عرش پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی،
إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي۔ اے میرے مولا اس لیے معاف کر دے کہ معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں بچے گا۔ میرے مولا تو اتنا صمد ہے، کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، عظیم ہے، غفور شکور علی کبیر المتعال البر الرؤوف الرحیم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اے اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ جی میرے ابا جان کو معاف فرما دے، ماں جی کو معاف فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے بزرگ تیرے دین سے محبت کرنے والے حاجی سرور کو معاف فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دین پہ لگایا، دین سے محبت کرنے والے اللہ تو انہیں معاف فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے مرحوم والدین کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی، جتنی ہم کر سکے ہیں قبول فرما لے۔ جو ہم سے کمزوریاں رہ گئی ہیں معاف فرما دے، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ان کے بڑے حق تھے، نہ زندگی میں ہم ان کے حق پورے کر سکے، اور نہ مرنے کے بعد جتنی ہمیں چاہیے اتنی دعائیں کر سکے۔ اے میرے مولا ہماری یہ غلطی بھی ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے بیٹے جو تیرے پاس جا چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ اے میرے مولا جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، میرے مولا ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اور جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں انہیں صبر عطا فرما، انہیں اجر عطا فرما، ان کے جوان بیٹوں کو معاف فرما، ان کو معاف فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے جو بھائی آج تیرے پاس پہنچے ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء نورانی چہروں والے تیرے دین کی خدمتیں کرنے والے ہمارے بڑے پیارے شیخ یونس بٹ رحمہ اللہ کو بھی معاف فرما، حضرت مدنی رحمہ اللہ کو معاف فرما۔ اے اللہ حضرت نور پوری کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے علماء خصوصاً اس سال میں تیرے پاس پہنچے ہیں اور گزشتہ سال میں ان سب کو معاف فرما، ان کی محنتیں دین کی کاوشیں قبول فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ اس مسجد میں ہم سب فقیر بن کے آئے ہیں، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا در ہے۔
اے اللہ ہم تیرے مہمان ہیں، اے اللہ تو میزبان ہے، تو بڑی عظمتوں شانوں والا ہے، اے اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے، یہاں جو مریض بیٹھے ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین سے محبت کرنے والے ہمارے پیارے بھائی بزرگ بابا جی صاحب کو شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بڑی غفلتوں میں زندگی بہت ساری گزر گئی، نامعلوم کتنی باقی ہے، باقی زندگی ایمان والی عطا فرما، برکت والی عطا فرما، نیکی والی عطا فرما، تقوی والی عطا فرما، حیا والی عطا فرما، طہارت اور پاکیزگی والی عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنی نوجوان نسل کے بارے بڑے پریشان رہتے ہیں، اے میرے مولا آزمائشیں بڑی زیادہ ہیں، راہیں بڑی کٹھن ہیں، شیطان کی چالیں بڑی تیز ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوان بیٹوں کی حفاظت فرما، بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اسباب عطا فرما، مخلص افراد عطا فرما، ہمت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، نیکی اور تقوی عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا قرآن پڑھنا قبول فرما، جو پڑھا رہے ہیں ان کا پڑھانا قبول فرما، جو تیرے دین کی باتیں بتا رہے ہیں ان کی دعوت و تبلیغ کا جذبہ قبول فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، ان کے میزبانوں منتظمین و معاونین کو بھی برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔